اگلے زمانے میں یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طے تھا۔ اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو اس نے نجومیوں سے لڑکے کے مستقبل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے شہزادے کو ہر طرح سے صاحب اقبال پایا اور کہا یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تمام عمر کام کرتا رہے گا۔ بادشاہ نے ان کو انعام دیا اور شہزادے کا نام حاتم رکھا۔ جس دن حاتم پیدا ہوا اسی روز ملک میں 6000 بچے پیدا ہوئے۔ بادشاہ نے ان سب کی پرورش اپنے ذمے لے لی۔ 6000 دائیاں ان بچوں کے لیے رکھی گئیں اور 4 دائی واسطے حاتم مقرر کی گئیں۔ انہوں نے لاکھ کوشش کی مگر حاتم نے دودھ نہ پیا۔ بادشاہ نے فوراً سیانوں کو بلوایا اور اس کا سبب پوچھا۔ وہ بولے کہ حاتم پہلے دوسرے بچوں کو دودھ پلوائے گا پھر خود پیے گا۔ چنانچہ جب دوسرے بچے دودھ پی چکے تب حاتم نے بھی دودھ پیا۔ حاتم بچپن ہی سے نہ روتا، نہ اکیلے کھاتا اور نہ غفلت کی نیند سوتا۔ فضل خدا سے حاتم جب 14 برس کا ہوا تو جو زر و جواہر باپ نے جمع کیا تھا اسے راہ خدا میں خرچ کرنے لگا۔ جب شکار کو جاتا تو جانور کو جیتا ہی پکڑتا اور چھوڑ دیتا۔ حسن بھی ایسا پایا تھا کہ جو دیکھتا وہ 1000 جان سے فریفتہ ہو جاتا۔ اتفاق سے ایک دن جنگل میں شکار کھیلنے گیا کہ اتنے میں ایک شیر غراتا ہوا نظر آیا۔ حاتم کو اندیشہ ہوا کہ اگر خنجر مارتا ہوں تو زبان زخمی ہو جاتا ہے یا مارا جاتا ہے، اگر چھوڑتا ہوں تو خود جان گنواتا ہوں۔ سوچنے لگا کہ اگر یہ میرا گوشت کھا لے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا اور مجھ کو ثواب ہوگا۔ چنانچہ حاتم شیر کے آگے آیا اور بولا، اے شیر صحرائی، میرا اور میرے گھوڑے کا گوشت حاضر ہے، اپنا پیٹ بھر لے اور چلا جا۔ یہ سنتے ہی شیر اپنا سر جھکا کر حاتم کے قدموں میں گر پڑا۔ یہ دیکھ کر حاتم نے کہا، اے شیر، یہ مناسب نہیں کہ تم حاتم کے پاس سے بھوکا جاؤ۔ اگر مجھ کو نہیں تو میرا گھوڑا موجود ہے۔ شیر کچھ نہ بولا، سر جھکا کر چلا گیا۔ خرس حاتم برابر خلق خدا کی خدمت میں رہتا تھا۔ اسی زمانے میں ملک خراسان میں ایک بادشاہ تھا جس کی عدل و انصاف کا چرچا عالم میں تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے۔ اس جگہ برزخ نامی ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ بادشاہ اس پر بڑا مہربان تھا۔ اس سوداگر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام حسن بانو تھا۔ سوداگر کا جب آخری وقت آ پہنچا تو حسن بانو 12 برس کی تھی۔ چنانچہ سوداگر نے حسن بانو کو بادشاہ کے سپرد کیا اور ابدی نیند سو گیا۔ بادشاہ نے بھی اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا اور اس کے باپ کا سارا زر و جواہر اسی کو بخش دیا، خود لالچ نہ کیا۔ جب لڑکی بڑی ہوئی تو اپنی دائی سے کہنے لگی، اے مہربان ماں، دنیا پانی کے بلبلے کی طرح ہے، اتنی دولت لے کر میں اکیلی کیا کروں گی؟ بہتر یہ ہے کہ اسے راہ خدا میں لٹا دوں اور خود شادی بیاہ بھی نہ کروں بلکہ یاد اللہ میں مشغول رہوں۔ اب تم بتاؤ کہ شادی سے کس طرح چھٹکارا پاؤں؟ دائی نے بلائے لے کر کہا، اے جان مادر، تو ان 7 سوالوں کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے۔
اور یہ کہے کہ جو میرے ساتوں سوال پورے کرے گا میں اسی سے شادی کروں گی۔ وہ 7 سوال یہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار کی ہوس ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ بدی کسی سے نہ کر، اگر کرے گا تو وہی پائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سچ کہنے والے کے آگے ہمیشہ راحت ہے۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ کوہ ندا کی خبر لائے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ موتی جو مرغابی کے انڈے کے برابر موجود ہے اس کی جوڑی پیدا کرے۔ ساتواں سوال یہ ہے کہ حمام بادگر کی خبر لائے۔ حسن بانو کو یہ مشورہ پسند آیا اور سوچنے لگی کہ ایسا کون ہوگا جو ان سوالوں کے جواب لائے۔ انہی خیالات میں غلطہ و پیچا وہ آٹھوں پہر نماز روزے میں مشغول رہنے لگی۔ ایک دن اپنی کوٹھی پر بیٹھی بازار کا تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک فقیر نہایت بزرگ صورت 40 خادموں کو لیے اسی طرف اس ادا سے گزر رہا تھا کہ پاؤں بھی زمین پر نہ رکھتا تھا۔ اس کے وہی خادم سونے کی اینٹیں قدموں کے نیچے رکھتے جاتے تھے اور وہ ان پر پیر رکھتا ہوا چلا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حسن بانو اپنی دائی سے بولی، اے اماں جان، یہ فقیر بڑا صاحب کمال معلوم ہوتا ہے۔ دائی نے کہا، اماں واری، یہ بادشاہ کا پیر ہے۔ بادشاہ مہینے میں 2-4 بار اس کے پاس جاتا ہے اور یہ بھی کبھی کبھی بادشاہ کے پاس آتا ہے۔ اس پر حسن بانو بولی، اگر تم اجازت دو تو اس درویش کو گھڑی 2 گھڑی کے لیے اپنے گھر آنے کو زحمت دوں۔ دائی نے کہا، اس میں کیا پوچھنا ہے۔ خرس دوسرے دن وہ فقیر اپنے 40 فقیروں کے ساتھ حسن بانو کے گھر آ پہنچا۔ حسن بانو نے دروازے سے لے کر نشست گاہ تک زر و زینت کا فرش پہلے ہی سے کروا رکھا تھا۔ وہ اس کو روندتا ہوا مسند شاہانہ پر آ بیٹھا۔ خواجہ سرا زر و جواہر کی کشتیاں اس کے آگے لے آئے۔ اس نے کچھ قبول نہ کیا۔ پھر بہت سے خوان شیریں اور میووں کے لے کر آئے اور سونے چاندی کے برتنوں میں قسم قسم کے کھانے رکھ کر اس کے ہاتھ دھلوائے اور عرض کرنے لگے کہ ہماری بیوی کی التجا ہے کہ آپ کچھ تناول فرمائیں۔ یہ سن کر وہ مکار کھانا کھانے لگا اور سونے چاندی کے اسباب کو بھانپنے لگا۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ یہ سوچتا رہا کہ آج ہی رات یہ تمام قیمتی سامان اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کھانے کے بعد جڑاؤ عطر دان لایا گیا۔ اس نے اپنی داڑھی اور پوشاک میں ملا اور حسن بانو کو دعائیں دے کر چلا گیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ حسن بانو کے گھر کے لوگ کام کاج میں اتنے تھک گئے تھے کہ بے اختیار پاؤں پھیلا کر سو رہے، نہ دروازہ بند کیے اور نہ اسباب و جواہر ٹھکانے لگے۔ بعد دوپہر رات کے وہ ڈکیت اپنے 40 چوروں کے ساتھ اس کی حویلی میں آ پڑا اور تمام زر و جواہر غارت کرنے لگا۔ اس عرصے میں جو لوگ جاگ رہے تھے وہ ان ظالموں کے ہاتھ زخمی ہوئے اور کچھ مارے گئے۔ حسن بانو اپنی کوٹھی کے کھڑکی سے جھانک جھانک کر دیکھتی تھی اور ان کو پہچان کر افسوس کرتی تھی کہ یہ موا تو وہی فقیر ہے۔ خرس رات جوں توں کاٹی، صبح کو مردوں اور زخمیوں کو لے کر بادشاہ کے پاس فریادی ہوئی۔ بادشاہ سے اس نے کہا، کل لونڈی نے اس فقیر کی مہمانی کی تھی،
سو اس نے دوپہر رات گئے 40 چوروں کے ساتھ آ کر مجھ غریب کا گھر لوٹا، 10-20 کو زخمی کیا، 2-4 کو مار ڈالا، 11-12 لاکھ کا زر و جواہر اور نقد و اسباب لے گیا۔ خدا اس کا منہ کالا کرے کہ اس نے اس قدر ظلم و ستم کیا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے ہو گیا اور بولا، نادان، تجھے کچھ شعور بھی ہے جو ایسے ولی پر تہمت لگاتی ہے؟ وہ تو تمام جہان کی چیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ حسن بانو نے پھر عرض کی کہ اے حضرت، ایسے کافر کو ولی نہ کہیے، یہ تو شیطان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور بھی برہم ہو گیا اور بولا، ارے کوئی ہے اس بدبخت لڑکی کو میرے سامنے ہی سنسار کرے۔ اتنے میں ایک نیک وزیر اٹھا اور پایا تخت چوم کر بولا، جہاں پناہ، یہ اسی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے جس کے سر پر آپ ہمیشہ شفقت فرماتے تھے اور اپنے پاس بٹھلاتے تھے، آج اسی کو سنسار کرتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو ہر ایک اس اندیشے سے ہلاک ہوگا کہ جہاں پناہ ہمارے بعد ہماری اولاد سے بھی یہی سلوک کریں گے، اور اس خیال سے آپ کے غلام ایک ایک کر کے بھاگنا شروع کر دیں گے، اور کیا عجب کہ غنیموں سے جا ملیں۔ یہ عرض کرنی واجب تھی، آگے جو مرضی خداوند کی۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اے دانشمند، میں نے تیری سفارش اور برزخ سوداگر کی خاطر اس کی جان بخشی کی، مگر یہ آج ہی اس شہر سے نکل جائے، ہمارے آدمی اس کو جلا وطن کریں گے اور اس کے گھر کا سارا سامان، توشے خانے، شاہی لباس، شاہی خزانے میں داخل کریں گے۔ چنانچہ فوج شاہی گئی اور حسن بانو کا گھر، تمام مال و اسباب ضبط کر لیا اور اسے جلا وطن کر دیا، اور وہ غریب اپنی دائی کے ساتھ ایک جنگل میں جا پڑی۔ جنگل میں رو رو کر اپنی دائی سے کہتی تھی کہ نہ جانے ایسی کیا خطا ہوئی جو میں اس عذاب میں پڑی۔ وہ اس کو گلے لگا کر یوں دلاسا دیتی تھی کہ بی بی صبر کر، اگر اللہ فضل کرے گا تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح روتی دھوتی ایک دوسرے جنگل میں جا پہنچی اور درخت کے سائے میں جا بیٹھی۔ 2-4 دن کی بھوکی پیاسی تو تھی ہی، بے اختیار نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بزرگ سفید لباس پہنے، عصائے سبز لیے، کھڑاؤ پہنے سرہانے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غم نہ کھا، وہ کریم کارساز ہے۔ اس درخت کے نیچے 7 بادشاہوں کی دولت گڑی ہے، اللہ نے یہ تیرے لیے ہی چھپا رکھی ہے، اب اٹھ اور اس خزانے کو اپنے کام میں لا، دل کو اللہ کی یاد میں لگا۔ حسن بانو نے کہا کہ میں ایک عورت ناتواں ہوں، زمین کیوں کر کھودوں؟ بزرگ نے کہا، تو ایک لکڑی سے ذرا کھود اور اللہ کی قدرت دیکھ، وہ اس مشکل کو کیسے آسان کرتا ہے۔ یہ سن کر حسن بانو چونک اٹھی اور دائی سے حقیقت کہنے لگی۔ آخرکار اس نے اور اس کی دائی نے جب اس درخت کی جڑ ایک لکڑی سے کھودی تو 7 کنویں اشرفیوں سے بھرے اور 100 صندوق جواہر سے لبالب، ماں اس موتی کے جو مرغابی کے انڈے کے برابر تھا، دکھائی دیے۔ حسن بانو نہایت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی دائی سے کہنے لگی کہ تم اسی گھڑی شہر سے ہمارے کنبے والوں کو لے آؤ اور کھانے پینے کی چیزیں بھی لیتی آؤ۔ اس نے کہا، تجھے تنہا کیسے چھوڑ دوں؟ وہ اسی بات چیت میں تھیں کہ حسن بانو کا دودھ شریک بھائی فقیروں کا بھیس بنائے آ نکلا۔
حسن بانو نے اسے گلے لگا لیا اور دلاسا دیا کہ تو اطمینان رکھ، اللہ نے اس قدر زر و جواہر دیا ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ تو یہ رقم لے کر شہر سے ہمارے تمام عزیزوں کو لے آ، اور آج راج مزدور بھی لے آ تاکہ وہ ایک عالیشان عمارت تعمیر کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بہت بڑا شہر بساؤں اور اس کا نام شاہ آباد رکھوں، لیکن یہ ابھی کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ چنانچہ وہ تھوڑے سے روپے لے کر شہر گیا اور تمام تابحال عزیزوں کو لے کر حسن بانو کے پاس آ گیا۔ وہ سب بہت خوش ہوئے، ایک بڑا سا خیمہ لگا کر اس میں رہنے لگے۔ اس کے بعد وہ پھر شہر سے کاریگروں کو لے آیا اور 6 مہینے میں ایک حویلی تیار ہو گئی۔ پھر حسن بانو نے حویلی کے گرد ایک عالی شان شہر آباد کرنے کا ارادہ کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا، بادشاہ کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا شہر بسانا اچھا نہیں۔ یہ سن کر حسن بانو نے مردانہ لباس پہنا اور ایک عربی گھوڑے پر سوار ہوا اور چند پیادوں کو آگے رکھ کر ایک خوان جواہر اور ایک یاقوت کا اپنے ساتھ لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک سوداگر بچہ حضور کی قدم بوسی کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دی تو وہ حاضر ہو کر آداب بجا لائی اور نظر کے خوان پیش کر کے امیدوار مہربانی کی ہوئی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر پوچھا کہ تم کس شہر کے رہنے والے ہو اور کس کام کو آئے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ہاتھ باندھ کر بولی، میں فلاں سوداگر کا بیٹا ہوں، والد جہاز پر مر گئے ہیں، عرصے سے قدم بوسی کی آرزو تھی، آج قسمت کی مدد سے یہاں آ پہنچا ہوں۔ اب باقی عمر حضور کے سائے میں بسر کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر حکم ہو تو فلاں جنگل میں ایک شہر آباد کر کے نام اس کا شاہ آباد رکھوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، آج سے تو میری فرزندی میں داخل ہے، جہاں چاہے وہاں رہ، جو چاہے سو کر۔ حسن بانو نے آداب بجا لا کر کہا، اے خداوند، اگر غلام کو شہزادوں میں شمار کیا ہے تو کسی عمدہ خطاب سے بھی سرفراز فرمائیے۔ میرا نام بہرام ہے جو اس لائق نہیں۔ جہاں پناہ نے اس کے نام کو پسند کیا اور اس کا نام مہرو شاہ رکھا اور ہر ایک کارکن کو حکم دیا کہ اس شہر کو آباد کرنے میں مشغول ہو جائے۔ حسن بانو مہینے میں 2-3 مرتبہ بادشاہ کو سلام کرنے آتی رہتی تھی۔ 2 برس کے بعد ایک عظیم شہر آباد ہوا، نام اس کا شاہ آباد رکھا۔ ایک دن بادشاہ کو سلام کرنے آئی تو بادشاہ اس وقت اس درویش بزرگ صورت مگر شیطان سیرت کے ہاں جانا چاہتا تھا۔ حسن بانو کو دیکھ کر کہنے لگا، فرزند، آج ہم تم دونوں اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ غرض حسن بانو بادشاہ کے ساتھ اس فقیر کے گھر گئی اور بادشاہ اس شیطان کے آگے اس کی تعریف کرنے لگا۔ حسن بانو اب مہرو شاہ کے نام سے مشہور تھی، سر جھکا کر تعریفیں سنتی رہی۔ جب رخصت ہونے لگے تو مہرو شاہ نے اس فقیر سے کہا کہ اگر پیر و مرشد اس غم ترین کے گھر میں قدم رنجہ فرمائیں تو عین نوازش ہو۔ اس شیطان سیرت نے آنے کا وعدہ کر دیا۔ مہرو شاہ نے پھر بادشاہ سے کہا کہ میری حویلی دور ہے، لہٰذا اگر برزخ سوداگر کی خالی حویلی 2-4 روز کے لیے عنایت کریں تو غلام اس ولی کی دعوت نہیں کرے۔ بادشاہ نے کہا، اے مہرو شاہ، وہ حویلی ہم نے تجھ کو بخشی، حویلی مرمت طلب تھی، لہٰذا اس کو درست کیا گیا اور نہایت قیمتی سامان سے آراستہ کیا گیا۔ مہرو شاہ پھر بادشاہ کے پاس گیا اور بولا، جہاں پناہ،
ارادہ ہے کہ چند روز برزخ سوداگر کی حویلی میں رہوں، سلام کو بھی روز حاضر ہوا کروں، لیکن کل اپنے پیر و مرشد کی تواضع کروں۔ بادشاہ نے کہا، بہتر ہے۔ بادشاہ سے رخصت ہو کر حسن بانو نے ایک آدمی سے کہا کہ تو جا کر اس فقیر سے یہ عرض کر کہ کل تشریف لے آئیں تو بڑا کرم ہے۔ فقیر نے دعوت قبول کی اور صبح کو فقیروں کو ساتھ لیے ہوئے سونے کی اینٹوں پر پاؤں رکھتا ہوا چلا آیا۔ مہاراج شاہ نے اس کو مسند شاہانہ پر بٹھایا، زر و جواہر کے خوان پیش کیے، مگر فقیر نے قبول نہ کیا۔ پھر کئی خوان میوے کے منگوائے اور ایک دسترخوان زر و جواہر کا بچھایا۔ ہاتھ دھلا کر عرض کی کہ پیر و مرشد کچھ نوش فرمائیے۔ یہ سن کر اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر 2-4 لقمے کھا کر کہا، بس فقیروں کو پیٹ بھر کر کھانا اچھا نہیں لگتا، عبادت نہ کر سکیں گے۔ مگر فقیر اپنے دل میں کہتا تھا کہ سب اسباب اپنا ہی ہے۔ پھر ایک مرصع عطردان پاندان آگے لا کر رکھا۔ اس نے عطردان سے عطر ملا اور گھڑی 2 گھڑی کے بعد رخصت ہوا۔ فقیر اپنے گھر آ کر چوروں سے کہنے لگا، آج ہی رات تمام اسباب چرا کر اپنے گھر لے جائیں گے۔ جب رات ہوئی تو اس نے چوروں کے کپڑے پہنے اور انہی کو لے کر اس حویلی کی طرف چلا۔ مہاراج شاہ نے تمام اسباب اسی طرح رہنے دیا تھا اور اپنے آدمیوں کو کہہ دیا تھا کہ مستعد بیٹھے رہیں، اور ایک رکا شہر کے کوتوال کو لکھ بھیجا کہ آج کی رات ڈاکہ پڑنے کی خبر ہے، تم کچھ لوگوں کو لے آؤ اور کونے میں چھپے گھات میں رہو۔ جس وقت حویلی سے شور و غل کی آواز بلند ہو، اسی گھڑی تم آ جانا اور چوروں کو باندھ لینا۔ چنانچہ کوتوال 200 پیادوں کے ساتھ حویلی کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ رہا۔ اتنے میں وہ فقیر اپنے اچکوں کے ساتھ حویلی میں جا گھسا اور اسباب لوٹنے لگا۔ ہر ایک نے گٹھری باندھ کر سر پر رکھی۔ وہ فقیر بھی مرصع طاؤس کو لے کر حویلی سے باہر نکلا۔ پیادے تو طاق میں تھے، اپنی اپنی جگہ سے کودے اور ان کو باندھنے لگے۔ فوراً سب کی مشقیں کس لی گئیں اور گٹھریاں ان کے گلے میں ڈال دیں۔ اس قدر شور و غل ہوا کہ کوتوال خود چلا آیا۔ حسن بانو ان دشمنوں کو گرفتار دیکھ کر نہایت خوش ہوئی۔ صبح کو بادشاہ تخت پر جلوہ افروز ہوا۔ وزیر امیر ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں کوتوال ان سب کو باندھے ہوئے آ پہنچا اور بولا، جہاں پناہ، رات برزخ سوداگر کی حویلی میں چوری ہوئی۔ یہ نامہ خوار وہاں پہنچا اور چوروں کو محض زر و جواہر کے لے آیا۔ یہ بظاہر صورت آشنا معلوم ہوتے ہیں۔ اتنے میں مہاراج شاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ فرزند، رات تمہارے ہاں چور آ گئے؟ اس نے کہا، جی ہاں، اگر کوتوال وقت پر نہ پہنچتا تو میں مارا جاتا۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، چوروں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ چور لائے گئے۔ بادشاہ ہنسا اور بولا کہ فرزند، یہ تو ہمارے ازرق شاہ صاحب معلوم ہوتے ہیں، انہیں اور نزدیک لاؤ۔ چنانچہ وہ اور آگے آئے اور بخوبی پہچانے گئے۔ کوتوال کو حکم دیا گیا کہ ان کی گٹھریاں اور کمرے کھولو۔ جب تلاشی لی گئی تو ہر ایک کے پاس سے مال اور کمندیں اور پھانسیاں نکلیں۔ ازرق کی کمر سے بھی طاؤس، مرصع اور پھانسیاں نکلیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو ابھی سولی دو تاکہ پھر کوئی ایسی دغا بازی نہ کرے۔ بادشاہ کے زبان ہلانے کی دیر تھی کہ جلاد نے ہر ایک کا کام تمام کر دیا۔ تب حسن بانو اٹھی اور ہاتھ باندھ کر بولی، جہاں پناہ، یہ لونڈی برزخ سوداگر کی بیٹی ہے۔ حضور نے اس بے حیا فقیر کے واسطے لونڈی کو شہر بدر کیا تھا۔ میرے باپ کا مال اس کے گھر میں ہے، اگر اس کو کھدوائیں
تو جھوٹ سچ ظاہر ہو جائے۔ بادشاہ پشیمان ہوا اور حسن بانو کی تعریف کرنے لگا۔ جب فقیر کا مکان کھودا تو برزخ سوداگر کا تمام مال نکلا۔ حسن بانو نے وہ سب بادشاہ کی نظر کیا اور بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسے قبول کیا۔ پھر وہ رخصت ہو کر اپنے شہر آئی۔ 2-3 دن بعد بادشاہ نے اس شہر کی طرف کوچ کیا۔ حسن بانو نے اس کی خوب خاطر کی کہ یہ خوان زر و جواہر کے پیش کیے۔ پھر بادشاہ کو وہ 7 کنویں زر و جواہر سے بھرے ہوئے دکھلائے گئے۔ حسن بانو نے بادشاہ سے کہا، یہ سب شاہی خزانے میں داخل کروا دیجیے۔ چنانچہ بادشاہ نے وزیر کو حکم دے دیا، مگر جب انہوں نے چاہا کہ اشرفیاں نکالے تو وہاں پر وہ زر و جواہر سانپ اور بچھو کی صورت ہو گئے۔ یہ لوگ ڈر کر بادشاہ کے پاس گئے۔ بادشاہ حیران ہوا اور حسن بانو پشیمان ہوئی۔ پھر بادشاہ بولا، اے دختر، یہ مال و اسباب حق تعالیٰ نے تیری ہی قسمت پہ لکھا ہے، دوسرا نہ لے سکے گا۔ بادشاہ رخصت ہوا، تھوڑے سپاہی حفاظت کے واسطے چھوڑ گیا۔ حسن بانو نے اسی روز ایک عالی شان مسافر خانہ بنوایا۔ جو کوئی اس کے شہر میں آتا اس کو ضرورت کے مطابق خرچ دیتی۔ چند ہی دنوں میں اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ یہ خبر شہر خارزم بھی پہنچی۔ وہاں کا بادشاہ لشکر عظیم اور ملک وسیع رکھتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا منیر شامی 14 برس کا نہایت حسین تھا۔ اس نے بھی حسن بانو کی سخاوت اور خوبصورتی کا چرچا سنا۔ سنتے ہی فریفتہ ہو گیا اور ایک مصور سے کہا کہ تو حسن بانو کی ایک تصویر بنا لا۔ چنانچہ مصور وہاں پہنچا۔ حسن بانو کے نوکر اسے حسن بانو کے پاس لے آئے، جیسے کہ دستور تھا۔ مصور نے نوکری کی درخواست کی اور کہا کہ میں تصویر بناتا ہوں۔ حسن بانو نے اسے نوکر رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد جی میں آیا کہ اپنی تصویر کھنچوائے اور مصور کا جھوٹ سچ معلوم کرے۔ لہٰذا ایک دن مصور سے کہا، اے مصور، میری تصویر بے دیکھے کھینچ۔ اس نے کہا کہ آپ کوٹھے پہ چڑھیں اور ایک لگن پانی بھر کر زیرِ دیوار رکھوا دیں۔ میں پانی میں ذرا سا اشک دیکھ لوں تو تصویر بناؤں۔ چنانچہ اسی طرح سے حسن بانو کی تصویر تیار ہو گئی۔ اصل تصویر تو مصور نے اسے اپنے پاس رکھا اور ایسی ویسی حسن بانو کے حوالے کر دی۔ پھر وہ منیر شامی کے پاس پہنچا اور وہ تصویر اس کو دے دی۔ منیر شامی تصویر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دل میں یہ ٹھان لی کہ اب نکلے چلے، حالانکہ باپ کی مرضی نہ تھی۔ آخر کار آدھی رات کو فقیروں کی طرح گھر سے نکلا اور شاہ آباد کی راہ لی۔ جب وہاں پہنچا تو حسن بانو کو اس کی اطلاع ہوئی کہ ایک مسافر ایسا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ حسن بانو نے اسے بلوایا اور کہا، اے مسافر، تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا، میں شہر خارزم کا شہزادہ ہوں، زر و جواہر کا محتاج نہیں۔ حسن بانو نے پوچھا، تو فقیروں کا سا حال کیوں بنایا ہے؟ بولا، میں تیری تصویر کو دیکھ کر دیوانہ ہوا ہوں، شہزادگی کو خاک میں ملا کر یہاں تک آ پہنچا ہوں، آگے تیری مرضی۔ یہ سن کر حسن بانو نے کہا، اے جوان، اس خیال کو اپنے دل سے نکال ڈال، کیونکہ اگر خاک ہو کر تو آئے تب بھی میرے قریب نہ آ سکے گا۔ منہ دیکھنے کا تو ذکر ہی کیا، ہاں مگر وہ شخص جو میرے ساتھ شرطیں پوری کرے وہ مجھ تک پہنچ سکے گا۔ یہ سن کر منیر شامی نے ان سوالات کے بارے میں دریافت کیا۔ حسن بانو نے وہی 7 سوال بتا دیے جو اس کو دائی نے سکھلائے تھے۔ سوالات سن کر منیر شامی حیران رہ گیا۔ حسن بانو نے کہا، اگر تو ان سوالات کے جواب نہیں دے سکتا
تو پھر میرے دیکھنے کے خیال کو دل سے اٹھا دے اور چلا جا۔ شہزادہ مایوس ہو کر 1 برس کا وعدہ کر کے جانے لگا۔ حسن بانو سمجھ گئی کہ یہ اپنا دل کھو چکا ہے۔ تھوڑے بہت روپے دیے اور نام پوچھا۔ اس نے کہا منیر شامی۔ چنانچہ وہ روتا پیٹتا جنگل کو روانہ ہوا، کبھی ہنستا اور کبھی روتا، مگر قدم بڑھائے گیا۔ ایک دن پھرتے پھراتے یمن کے ایک جنگل میں جا نکلا۔ حاتم بھی شکار کھیلنے گیا تھا، اتنے میں ایک دردناک آواز اس کے کان میں آئی۔ حاتم ادھر چلا آیا اور منیر شامی کے قریب پہنچ کر بولا، اے جوان، تجھ پر کیا مصیبت پڑی جو تیری یہ حالت ہے؟ اس نے کہا، اے بھائی، کیا کہوں، کون ہے جو میرے درد دل سنے اور اس کا علاج کرے؟ حاتم نے کہا، تو خاطر جمع رکھ اور مجھ سے کہ میں نے اللہ کی راہ میں کمر باندھی ہے، تیرے بھی کام آؤں گا۔ منیر شامی نے جو ہمدردی کی باتیں سنی تو اپنی بغل سے وہ تصویر نکالی اور حاتم کو دکھلا کر پوچھا، اب تو ہی بتا کہ بن دیکھے اس کے کیوں کر جیوں؟ حاتم تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا، بولا، نا امید مت ہو، جب تک تیرا دوست تجھ سے نہیں ملاؤں گا تب تک تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ خرش اسی طرح تسلی دے کر اسے یمن لے گیا۔ پوشاک بدلوائی، دعوتیں کھلائیں۔ 2-4 روز بعد منیر شامی کو اداس دیکھ کر حاتم نے اپنے امیروں اور وزیروں کو جمع کیا اور بولا، جس طرح میرے سامنے مسافروں کو مکان، بھوکوں کو کھانا اور ننگوں کو کپڑا ملتا ہے، اسی طرح سے میرے آنے تک ملتا رہے۔ حاتم اسی طرح سمجھا بجھا کر منیر شامی کے ساتھ شاہ آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حسن بانو نے انہیں بلوایا اور پردے کی آڑ میں بیٹھ کر حال دریافت کیا۔ حاتم نے منیر شامی کی حالت زار کی طرف توجہ دلائی۔ وہ بولی، اے بندہ خدا، میں نامحرم کے سامنے کیوں کر آؤں؟ ہاں، جو کوئی یہ 7 سوال پورے کر ڈالے وہی نکاح کے بعد مجھے دیکھ سکے گا۔ حاتم نے کہا کہ وہ کون سے سوال ہیں؟ اپنی زبان شیریں سے بیان کرو، ساتھ اس کے یہ قول بھی دو کہ اگر ان سوالوں کو پورا کروں تو تمہیں جسے چاہے بخش دوں۔ حسن بانو نے اس بات کو مان لیا۔ پھر دسترخوان بچھوا کر طرح طرح کے کھانے کھلوائے اور رخصت کیا۔ اے حاتم، پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار کی ہوا سے اس کی خبر لائے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے، اور اس نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ دوبارہ جس کے دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے۔ پہلے اس سوال کو پورا کر، پھر دوسرے سوال کی فکر کیجو۔ حاتم نے یہ سن کر منیر شامی کو اس کے سپرد کیا اور کہا، یہ میرا بھائی ہے، میں جب تک نہ آؤں اس کو اپنی بندگی میں رکھنا اور خاطرداری کیا کرنا۔ یہ کہہ کر حاتم وہاں سے رخصت ہوا اور منیر شامی کو مہمان سرائے میں چھوڑ کر کسی طرف چلا گیا۔